معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں حدیث پاک کا ایک بہت ہی بہترین واقعہ بتانے والا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد آپ جان پائیں گے ایک بہترین عمل اور ایک بہترین وظیفہ۔ یہ ایسا مبارک واقعہ ہے اور ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک سے ہے، اور یہ حدیث پاک ہے جو کہ معتبر ہے اور مستند ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ میں حدیث پاک کا مفہوم بتاتا ہوں کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے غنیمت کا کچھ مال ہمیں رکھنے کے لیے دیا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب میں اسے طلب کروں گا تم میرے حوالے کر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مال کو لیا اور اسے رکھ لیا۔ رات کو میں جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چور ہمارے گھر میں گھسا اور وہ تمام مال جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد میں کیا تھا اسے وہ بھرنا چالو کر دیا، یعنی وہ جو غلہ تھا، جو بھی سامان تھا، اسے اپنے جھولیوں میں، اپنے تھیلیوں میں بھرنا چالو کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چپکے سے اٹھا اور اس چور کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تو نے مال غنیمت کو چرایا ہے، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، پھر دیکھو وہ تمہیں کیا سزا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے اس طرح سے بات کی تو وہ کافی رونے لگے، کافی گریہ وزاری کرنے لگے، بہت ہی عاجزی و انکساری سے پیش آیا اور کہنے لگا میرے بال بچے بھوکے ہیں، بہت ہی پیاسے ہیں اور بہت ہی تنگ دستی ہے، بہت ہی خستہ حالت ہے۔ اپنی مجبوری، اپنی مفلسی، اپنی بے کسی کو بتایا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف دیکھ کر کے مسکرا پڑے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات والا واقعہ تم بتاؤ گے یا ہم بتائیں گے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غیب داں نبی کی غیب والی باتیں سنیے۔ رات میں کیا ہوا نہیں ہوا یہ حضرت ابو ہریرہ ہی کو خبر ہے۔ اگلی صبح جب پہنچتے ہیں تو خود ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، رات والا واقعہ تم بتاؤ گے یا ہم بتائیں گے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو یہ معاملہ پیش آیا، اور جو بھی شخص آیا تھا اور جو بھی غلہ چرا رہا تھا وہ جھوٹا تھا، انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا، اور پھر آج ہوشیار رہنا، وہ آج رات کو بھی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آج رات بھی میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں، آدھی رات جب گزرتی ہے تو وہی چور آیا اور غلہ بھرنے لگا اور اسے لے جانے لگا۔ جیسے ہی وہ لے جانے لگا میری آنکھ کھلی، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے سختی سے کہا کہ تم نے کل کہا تھا کہ میں غلہ نہیں چراؤں گا، میں مفلس ہوں، میں بے کس ہوں، میں بدحال ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، تو میں نے تم پر رحم کر دیا، لیکن آج تو نہیں چھوڑیں گے، کل تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے اس طرح کی بات کی تو پھر وہ رونے لگا، کافی گریہ وزاری کرنے لگا اور فاقہ کشی کا اور مفلسی کا، تنگستی کا واسطہ دینے لگا، اور انہوں نے کہا کہ میں اور نہیں آؤں گا، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری کی کہ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات والا واقعہ تم بتاؤ گے کہ ہم بتائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی بتا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی فرماتے ہیں کہ رات میں یہ واقعہ آیا اور جو بھی وہ چور تھا انہوں نے تم سے جھوٹ بولا، اور آج رات ہوشیار رہنا، پھر وہ آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تیسری رات جب میں سویا تو میں بیدار تھا کہ جیسے ہی وہ آئے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ جیسی آدھی رات گزرتی ہے وہ چور دوبارہ تیسری بار آتے ہیں اور غلہ بھر کر کے لے جانے لگتے ہیں۔ جیسے ہی غلہ بھر کر لے جانے لگتے ہیں میں اس کا دامن پکڑ لیتا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، اور سختی کے ساتھ میں نے اسے کہا کہ آج تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، میں نے تم پر رحم کیا، میں نے تمہاری تنگ دستی مفلسی پر رحم کھایا، لیکن پھر بھی تو نے چوری سے باز نہیں آیا، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں گے۔ اس نے پھر کافی رویا، کافی عاجزی انکساری سے پیش آیا، لیکن مجھے بالکل اس پر بھروسہ نہیں ہوا۔ تو اس نے مجھ سے ایک سودا کیا اور کہا، اے ابو ہریرہ،
اگر میں تمہیں ایک بہت ہی نیک اور پیاری سی بات بتا دوں، ایک بہت بہترین عمل بتا دوں، کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے اس طرح سے گفتگو سنا تو میں نے کہا کہ چلو میں تم کو چھوڑ دوں گا، لیکن وہ بات کیا ہے تم مجھے بتاؤ، وہ وظیفہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، بتاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم سو جاؤ تو آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سویا کرو، آیت الکرسی کو پڑھ کر کے سویا کرو۔ جب تم آیت الکرسی پڑھ کر کے سو گے تو کسی کی مجال نہیں ہوگی، کسی کا مجال نہیں ہوگا کہ وہ تمہارے مال میں ہاتھ لگا سکے یا تمہارے مال کو چوری کر سکے۔ جب بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی جان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جس گھر میں اس نے پڑھ کر کے سویا اس گھر کے تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ تمام چیزیں، گھر بار، ہر ایک چیز فرشتوں کے حفظ و امان میں ہو جاتی ہے۔ جب میں نے اس چور سے اس طرح کی گفتگو سنی تو میں نے اس چور کو آزاد کر دیا وعدہ کے مطابق۔ اگلی صبح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب دیکھ کر مسکرا پڑے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات کا واقعہ تم بتاؤ گے یا ہم بتائیں گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی بتا دیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو ایسا واقعہ پیش آیا، اور تم جانتے ہو ابو ہریرہ وہ 3 دن سے کون چور تھا؟ وہ کوئی چور نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا جو تمہارے غلے کو چرایا کرتا تھا، اور رات کو جو تم کو وہ وظیفہ بتایا تھا آیت الکرسی والا، اس نے ٹھیک بتایا تھا اور انہوں نے صحیح بتایا تھا۔ جو کوئی بھی بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کے دولت کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا، فرشتوں کے حفظ و امان میں آ جائے گا۔ تو دیکھا ناظرین کہ کتنا پیارا واقعہ ہے اور کتنی پیاری حدیث ہے جس کا میں نے مفہوم کو آپ کو مختصر لفظوں میں بتایا۔ اگر آپ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان کی، آپ کی مال کی، آپ کی عزت کی، آپ کی آبرو کی، ہر چیز کی، دولت و ثروت، ہر چیز کی، آپ کے گھر میں موجود ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا، فرشتوں کے حفظ و امان میں آ جائے گا۔ جس طرح سے حدیث پاک کے واقعات سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ ایک شیطان، ایک چور چوری کر کے جا رہا ہے لیکن وہ چوری نہیں کر پایا، اور انہوں نے ایک جو نصیحت کر کے گیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ شیطان بھی پڑھا لکھا ہے، وہ معلم الملائکہ رہ چکا ہے، فرشتوں کا سردار رہ چکا ہے، اسے بہت علم ہے، تو اس نے جو بھی بات بتایا تھا بالکل صحیح بتایا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ لہٰذا ناظرین، آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، ہر چیز حفظ و امان میں رہے، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں رہے، تو آپ جب بھی سوئیں تو کم سے کم ایک بار آیت الکرسی کو ضرور پڑھ کر کے سوئیں۔